بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ARYQ TV پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہوتی ہے۔ پروگرام سیرت النبی ہے اور یہ ہم گفتگو کا سلسلہ ہے، کوئی اسکرپٹڈ پروگرام نہیں ہوتا۔ سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو الحمدللہ 600 ساڑھے 600 کے قریب جو ہے وہ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اپنے معاشرتی رویوں اور اپنے ذاتی رویوں کے اعتبار سے، ظاہر ہمارے ذاتی رویے ہمارے معاشرتی رویے بنتے ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو 2 فائدے مجھے پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سرسری طور پہ اسے مکمل پڑھنے کا اعزاز نصیب ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ اندر پیدا، جس حد تک بھی ممکن ہوا اپنی اصلاح کی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ، اور اس میں ایک لالچ بھی ہے، اور لالچ یہ ہے کہ ممکن ہے اپنی اصلاح بھی ہو جائے، اور اگر کسی ایک آدمی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد انسپائر ہو کر رسول اللہ کی سنت پر عمل کر لیا یا کسی معاملے کو درست کر لیا اپنے، تو میرا بھی اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یعنی ان کو تو فائدہ پہنچے گا، ان کو فائدے کا جو کمیشن ہوگا نا وہ مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو پچھلا پروگرام جو ہے اس کا ریکیپ شجاع صاحب سے لیتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ دائی کے لیے یہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حلم و بردباری کا دامن چھوڑے اور چیخ کے چلا کے گفتگو کرے۔ چیخنے چلانے سے بات نہیں بنتی، بات سمجھانے سے آتی ہے، چلانے سے نہیں آتی۔ تو چلانا نہیں چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج وبرکاتہ؟ ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی گفتگو میں ایک ایسا ٹرن آ جائے جہاں آدمی جذباتی اور جذبات کا اظہار، لیکن وہاں بھی چلانا نہیں چاہیے، وہاں بھی جذبات کا اظہار ذرا اونچی پچ میں کر دینا چاہیے۔ بس مطلب خطابت میں قطر مکے مارنا اور چیخنا اور روسٹم کو پیٹ دینا اور مطلب بعض اوقات اتنے جذبات میں آ جانا کہ آل فال بک دینا اور مائک کو پھینک دینا۔ مائک پھینک دینا، بعد میں ڈیکوریشن والا خود ہی پوچھ لے گا آپ سے۔ تو یہ اس کا خطابت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ اصل میں خطابت کا تعلق اپنی بات دوسرے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیجئے، اس کے بعد دلیل دے کے قائل کیجئے، اور اس کے بعد انداز خطابت سے گھائل کیجئے، تاکہ وہ پھر آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے، وہ گھائل ہو جائے اور آپ کی بات ماننا شروع کر دے۔ بس ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، پھر تربیت کرتے کرتے عامل بھی کیجیے۔ جی عامل کیجیے، عمل کرنے والے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نیت کی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ اقامت دین کے موضوع پر کلام شروع کر سکیں، البتہ دعوت دین کے تعلق سے مزید کچھ باتیں اب یہ پہلو ہی ختم نہیں ہو رہا نا، اصل میں یہ بھی پورشن بہت بڑا ہے اور اہم ہے۔ جی، تو گزشتہ نشستوں میں ہم دعوت دین کی 23 برس کی سنت پر کلام کرتے ہوئے آئے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے جو اس بات کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس میں یہ بات بھی آئی کہ امت کے مشترکہ معاملات کی دعوت دی جائے گی، مسلک سر آنکھوں پر۔ آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ہم پہلے بھی سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ ترجیح کے لیے مسلک ہے، تبلیغ کے لیے دین ہے، تو دین کے مشترکہ امور کی دعوت دی جائے گی، مسلک ترجیح کے لیے ہوگا۔ مثال، ہاتھ کسی نے اوپر باندھنا ہے، یہ مسلک ہے اس کا، ہاتھ کسی نے ناف کے نیچے باندھنا ہے، مسلک ہے اس کا، ہاتھ کو چھوڑ کے امام مالک کی رائے کے مطابق مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا مسلک ہے۔ تبلیغ دین کی ہوگی مسلک ترجیح کے لیے، حکم سامنے آ گیا، اب اس مسلک کی اس رائے کے مطابق آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کر لیجئے، ختم ہو گئی بات۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ دین کی تبلیغ ہوگی مسلک ترجیح کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ جو ہمارے اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں فرقہ واریت کا معاملہ، مسلک پرستی کا معاملہ، اور پھر ذرا اونچ نیچ ظاہری کچھ اعمال میں نظر آتی ہے، تو ہم
آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ گھروں میں بھی تناؤ کی کیفیت اچھا اب کچھ ایسے مجھے معاف کیجیے گا قطع کلامی کو ہوتا ہے، اب کچھ اس طرح کے ماحول ہو گئے، ایکسٹریمزم جسے کہتے ہیں نا، کہ انتہا پسندی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے. ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں اگر 4 بھائی ہیں اور 4 بہویں آئی ہوئی ہیں، ان کی بیویاں آئی ہوئی ہیں، ایک بیوی کسی مسلک کی، دوسری بیوی کسی تیسرے مسلک کا، تو معلوم ہے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، میدان جنگ بنا ہوا، کوئی کسی بھی متفق ہی نہیں ہو رہا. جی تو ہم نے پچھلی پروگرام میں یہ بات ذکر کی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کی روشنی میں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. نصارہ سے، مسیحیت کے ماننے والوں سے کلام ہو رہا ہے، زمین آسمان کا ہم مسلمان اور ان میں فرق ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشترکہ بات سے بات شروع کرو، اور وہ یہ کہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہاں سے بات شروع کرو، پھر اور دعوت ان کو دینا اپنے دین کی. اسی طریقے پر جب ہم مسلمانوں کے درمیان، ہم نے مسلمان بار بار کہا، مسلمانوں کے درمیان مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان میں اختلافات ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. علمی بنیاد پر اختلاف ہونا امت کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس پر محض آرائی کا ہو جانا، تناؤ کا پیدا ہو جانا، نفرتوں کا پیدا ہو جانا، گھروں میں جھگڑوں کا پیدا ہو جانا، یہ انتہائی مذمت کی جانے والی بات ہے. پھر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو امت کے معروف مکاتب فکر ہیں، 14 صدیوں کی چین سے جو جڑے ہوئے ہیں اور جو کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ان کو اس امت کا بہترین پیریڈ اور بہترین افراد مانتے ہیں. جو چین پوری چلی آ رہی ہے، ان کے ہاں سب افراد جو مختلف مکاتب فکر میں وہ سب حق پر ہیں، علمی بنیاد پر دلیل ہوتی ہے، دلیل کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات یہ تھی کہ ہم جب دعوت کا کام کریں تو مشترکات پر دعوت دیں، اور مشترکہ امور اتنے زیادہ ہمارے دین میں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کی قسم ان پر اگر ہم عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو بہت سے اختلافی امور پر بحث کا موقع ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس. عمل کے میدان میں زیرو یہ کم ہے ہم، اور بحثوں کے اندر خوب آگے بڑھے. اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ جب فرعون کی طرف دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقولا لہو قولا لینا، تم دونوں جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرنا. اس کے ذیل میں پھر آپ نے وہ نقطہ پیش کیا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر کی کبھی ممبر کے موقع پر ممبر پر بیٹھے ہوئے افراد، معاف کیجیے گا، کبھی خطابت کرنے والے، کبھی اوریٹرز، کبھی کانفرنسز کے اندر اس طرح کے انداز میں گفتگو ہوتی ہے، گلا پھاڑ کر، کبھی ساؤنڈ سسٹم والے کا اسپیکر پھٹ جاتا ہے، کبھی لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، کبھی جھاگ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ مائک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کبھی آنکھ بالکل لال ہو جاتی ہے، عجیب صورتحال ہوتی ہے، دیکھ کر بچوں کو تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی دعوت کا اسلوب تو نہیں ہے. ایسے کیسے دعوت دیں گے؟ اچھا ہماری دعوت شروع جو ہے وہ مشترکات سے نہیں ہوتی، شروع اختلافات سے ہوتی ہے. مطلب مجھے معاف کیجیے گا، میں مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارے عالم صاحب جو ہیں گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ بدعتی، آپ نے اس کو دور کر دیا، اب وہ نہیں سنے گا آپ کی بات. انہوں نے شروع کیا وہ بدعقیدہ، ختم ہو گیا. آپ گفتگو اپنی کریں اور اپنے عقائد، اپنی بات کے حوالے سے گفتگو کریں، سامنے والے کا احترام تو سامنے رکھیں. اچھا یہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں، جو بھی اختلاف ہے اس کے پیچھے اس فقہ کے لوگوں کے علماء کرام کے پاس دلیلوں کی بھرمار ہے. قرآن کی آیات بھی ان کے پیچھے موجود ہوں گی، احادیث بھی ہوں گی، اور ان کے پاس صحابہ کرام کے اعمال بھی ہوں گے. انہوں نے ڈھیر لگایا ہوا ہے. مطلب میں اگر اس پہ اختلاف رائے کر کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دوں تو میری تو اوقات ہی اس قابل نہیں، ہمت نہیں ہوں کہ میں اسے برا، اس کا پورا علمی پس منظر ہے. تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے نا ایک دوسرے سے. پھر ایک بات ہم نے سمجھی تھی کہ دعوت کا کام نصح و خیر خواہی کے جذبے سے ہوگا، اور حدیث مبارک پیش کی گئی تھی، مسلم شریف میں بھی ہے، الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں ایک حاصل عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی، دوسرے کو دعوت بھی دینی تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں قبر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر خواہی کا جذبہ. پھر ایک بات آئی تھی کہ علم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. تو علم تو وہ ہے جو علم نافع ہو، علم تو وہ ہے جو بندے میں حلم پیدا کرتا ہے. پھر علم کے ساتھ حلم بھی ہو، اخلاص نیت بھی ہو، تو بندہ دعوت بھی بڑے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دے گا، اور کسی کی اصلاح بھی کرے گا تو بڑے پیارے انداز سے کرے گا،
خیر خواہی کے انداز سے کرے گا، نہ کہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کا معاملہ ہوگا، نہ اس کی تذلیل کرنے کی معاملہ ہوگا، بلکہ احسن انداز سے، عمدہ انداز سے، خیر خواہی کے انداز سے دعوت بھی پیش کی جائے گی اور خیر خواہی کے انداز سے دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں یہ معاملہ بڑا کا ہے، ہم ایک دم بے سے قابل نفرت سمجھ لیتے ہیں سامنے والا اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، ہم اسے جاہل مطلق سمجھ، انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اسے بالکل جاہل مطلق سمجھنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جاہل مطلق ہو، لیکن اس کے ساتھ بیہیو یعنی رویہ ہمارا جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ جاہل مطلق۔ مسئلہ یہ کہ اگر وہ جاہل ہے تو آپ کون سے بڑے عالم ہیں، آپ کا علم بھی تو محدود ہے، اور اور علم کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے لامحدود ہے، اور علم کا تو اعزاز یہی ہے، اور علم کا کہنا چاہیے عرفان یہی ہے کہ جب وہ جتنا زیادہ آتا جاتا ہے آدمی اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، جتنا علم آتا ہے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا۔ ہم جب کچھ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی نہیں، ہم تو جاہل مطلق ہیں، اور پھر یہ بات نہیں پتہ تھی تو اللہ جانے کتنی باتیں ہمیں نہیں پتہ، تو ہم تو بالکل گئے گزرے ہیں۔ بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی۔ بہت سارے اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو، ہماری بھی استاد نے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ بیٹا یہ جو تھوڑا بہت آپ کو پڑھایا گیا نا، تو اس کو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو کوئی علامہ اور ترم خانہ سمجھیے گا، یہ اس لیے بھی پڑھایا گیا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے جاہل ہیں۔ جاہل ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا علم بڑھے گا نا اتنی اپنی جہالت کا اندازہ ہوگا، تو لا محالہ پھر یہ علم بندے میں عاجزی پیدا کرے گا، انکساری پیدا کرے گا، حلم پیدا کرے گا، اور تب یہ علم نافع بنے گا، اور یہ بندہ عمل بھی کرے گا، دعوت دے گا تو دوسروں کے لیے منفعت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لیکن اگر انٹینشن ہو، نیت کا فساد ہو کہ میں علم حاصل کروں علامہ بننے کے لیے، علامہ کہلوانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کی تذلیل کرنے کے لیے، دوسروں پر ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے، پیسہ لینے کا، پیسہ بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، تو اگر اس انٹینشن، اس شر والی نیت کے ساتھ ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کی بھی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اصل میں جب بھی دیکھیں، آپ لوگ بھی فیل کریں، کبھی محسوس کریں کہ جب بھی ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز پڑھیں، میں خاص طور دین کے حوالے سے جنرل عموماً بات نہیں کر رہا، دین کے حوالے سے ہمارے سے کوئی نئی حدیث اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے علم میں نہیں ہوتی، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، نئی تو نہیں ہوتی، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، یعنی میرے لیے نئی ہے کہ میں نے اس سے پہلے سنا ہی تھا، تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ یا کوئی مسئلہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں کوئی مسئلہ ایسا جو میرے علم میں نہیں تھا اور مجھے پتہ چلتا ہے تو میں تو بالکل سن ہو جاتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کر دی، سیکھا ہی کچھ نہیں۔ جب تمہیں یہ نہیں پتہ تو اللہ جانے ایسے کتنے مسائل ہیں جو نہیں پتہ ہوں گے ابھی تک۔ تو جب آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں سب جانتا ہوں، اس کی موت واقع ہو گئی، اب وہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ نا مجھے سب پتہ ہے، اب وہ پڑھے گا تھوڑی، سیکھے گا تھوڑی۔ یہاں جسے یہ احساس جو ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، یا تو پڑھے گا یا کسی کے پاس جائے گا اور اسے پتہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو نہیں پتہ ہے وہ پتہ کرے گا، اور جو یہ کہے گا مجھے سب پتہ ہے بس وہ اس کا تو پتہ ہی گم ہو جائے گا، پتہ ہی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہر طرح کے تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یاد رہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ، تو فرشتے کیا عرض کرتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے وہ جو اللہ تو نے عطا فرمایا۔ استخارے کی دعا ہے، اور استخارہ جو سنت رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استخارے کے بھی ٹائپس ہیں، ہم صرف سنت رسول والے استخارے کی بات کر رہے ہیں۔ کمرشل استخارے، آن لائن استخارے، پیسوں والے استخارے، ارجنٹ استخارے، اور ریپڈ استخارے، وی آئی پی استخارے، یہ ساری کمرشلائزیشن ہے، یہ کمائی کے دھندے اپنے پاس رکھیں۔ ہم اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے مجھے کسی کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کبھی جہاں کہیں میں بیٹھا ہوں میں اللہ کو پکار سکتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے یہ تعلیم مجھے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استخارے کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے۔ نماز کی جو معروف کتابیں ہیں ان میں مسنون دعائیں بھی ہوتی ہیں،
مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، نماز کی کتاب میں جہاں نوافل کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی 2 رکعت ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، اور وہ دعا کے الفاظ اللہ کے پیغمبر نے سکھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، سند ہو گئی، اور حاد الامر کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ معاملہ جو معاملہ ہے، کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، سفر کا ارادہ ہے، رشتے کا طے کرنے کا ارادہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور بس اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے گا۔ دل میں اطمینان ہے وہ کام کیجئے، دل میں اطمینان نہیں وہ کام نہ کیجئے۔ تو استخارہ ایک دعا ہی کی تو شکل ہے۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک، اللہ تیرے علم و تیری قدرت کے توفیل میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں۔ فإنک تعلم ولا اعلم، اللہ اکبر، اللہ تو جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا۔ کیا حضور علیہ السلام نے اس میں بندگی کی انتہا سکھا دی ہمیں استخارے کی دعا میں۔ تو ناظرین کرام سے گزارش ہے، نماز کی کتاب یا مسنون دعاؤں کی کتاب جس میں استخارے کا تذکرہ ہوگا، 2 رکعت نماز و دعا، ترجمہ پڑھیں، اور کیا کمال کا توحید کا بیان اس میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور امام الانبیاء یہ دعائیں ہمیں سکھا رہے ہیں، باقی کسی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا میں سمجھوں کہ کچھ میرے پاس آ گیا؟ استغفر اللہ، یہ علم کا تکبر بھی بڑا شدید ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت اور فرمائے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے زیادہ تباہ کن جو ہوتا ہے وہ علم کا تکبر ہوتا ہے، سب سے زیادہ تباہ کن۔ اب یہ استخارے کا تذکرہ جو کیا ابھی شجاع صاحب نے، صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اس طرح تربیت دیا کرتے تھے، اس طرح حکم دیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہی لگتا تھا استخارے کی، ہر چیز میں استخارہ کرو، ہر چیز میں استخارہ کرو۔ اور اس طرح اس کی دعا کو سکھایا ہے جیسے قرآن حکیم سکھایا ہے، ایسے اس کی تعلیم دی ہے جیسے قرآن پاک کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اب ذرا ہم رک کر اندازہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ اہم معاملات جب پیش آتے ہیں اس سنت کی تعلیم کے مطابق استخارہ کرتے ہیں، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور سمجھ کر دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم ذرا چیک کر لیں، آج ہم عجیب کیفیت میں آ گئے، استخارے کی روایت ہی نہیں ہے ہمارے، روایت ہی نہیں رہی ہمارے یہاں، ہمارے خاندانوں میں استخارے کی روایت نہیں ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، دوسرے بڑے کام، بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، استخارہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے اتنی اہم تعلیم دی تھی، ہم استخارہ جانتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں، اور ہمارے یہاں طریقہ واردات یہ ہے ہمارا کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اور اچھا مذہبی تو ہم بہت بنتے ہیں نا، جب رشتے وشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہم استخارہ کر کے بتائیں گے آپ کو، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا وہ بچی کا رشتہ ہونا ہے تو آپ ذرا استخارہ کر دی، اس کی اماں کا نام یہ، اس کے ابا کا نام یہ ہے۔ دعا ہم سب سے کروائیں اور دعا خود بھی کریں، اور سنت کی تعلیم ہے استخارہ کرنا، حضور نے صحابہ کو سکھایا، تو صحابہ حضور سے کروا لیتے استخارہ؟ ہاں، ان سے زیادہ بڑا استخارہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر حضور نے خود تعلیم دی کہ استخارہ کرو، ہاں دعا کروائیں، دعا خود بھی کریں دوسروں سے، اور استخارہ بھی ایک دعا ہے، مگر یہ حضور نے تعلیم دی کہ یہ 2 رکعت ادا کر کے اس طرح استخارہ کیا کرو، تو حضور تعلیم ہمیں دے رہے کہ تم کیا کرو۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہاں کمرشلائزیشن کا دور، آن لائن پیمنٹ کر دو استخارہ ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دو استخارہ ہو جائے گا، یہ مذہب کے نام پر بدترین کاروبار بھی، بدترین استحصال ہے انسانیت کا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186، جب میرا بندہ، اے میرے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں یہ بھی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان رکھیں، سب کچھ ہونے کا یقین مجھ سے رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ پڑھیں اس آیت کو ناظرین کھول کر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب یہ ایک عجیب بات ذہن میں آئی جو شجاع صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب دعا اللہ سے مانگو۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ میں دعائیں مانگ کے تھک گیا، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے بارے میں ہم بہت تفصیلی پروگرام کر چکے ہیں، دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا جو ہے کبھی دعا رد نہیں ہوتی، اس نے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں فوراً ہو جائے۔ اچھا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتا ہے؟ جب میں شراب پی رہا ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے، جب میں شراب کا گلاس اٹھا رہا ہوتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پہ فالج کر دیتا ہے؟
فالج ہو جاتی مجھے. جب میں گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو کیا اندھا ہو جاتا ہوں فوراً؟ نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، جانے دو جانے دو. لیکن یہ جو عمل کیا اس کا حساب لے لوں گا بعد میں، چھوڑوں گا کسی کو نہیں. تو جو دعا مانگ رہا ہے بندہ وہ اگر فوری قبول نہیں ہو رہی تو گناہ کی سزا بھی تو فوری نہیں مل رہی. اور یہ تو اب یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے کہ دعا کی قبولیت اس کے مختلف انداز ہیں، کیفیات ہیں. کبھی بہت بڑی دعا ہوتی ہے تو اس کی قبولیت میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے، 80 سال. ہاں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیات، تیری آیات کی تلاوت کریں. ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 برس کا فرق ہے. 2500 برس کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ بندہ ایک شے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی حکمت میں وہ شے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اللہ دے دیتا ہے. بندہ ایک شے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ کی حکمت میں وہ شے بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی. بچہ بھی انگارے دیکھ کے مانگتا ہے نا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انگارے سے ہاتھ جل جائے گا، اس کو تو روشنی نظر آ رہی ہے، حالانکہ آگ سے ہاتھ جل جائے گا، اس کا انگارے سے ہاتھ جل جائے گا. تو نمبر 2، بندہ کچھ مانگتا ہے اور وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں، اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ نہیں دیتا. ایک شکل ہوتی ہے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس دعا کے اجر کو اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو بندے کو اعمال کے اجر میں ایک بڑا ڈھیر ملے گا اجر کا. تو بندہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ کس بات کا اجر ہے اتنا سارا؟ فرمایا کہ تیری وہ دعائیں جو دنیا میں نے قبول نہ کی تھیں ان کا یہ اجر ہے. اس وقت بندہ حسرت کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا آخرت میں مل جاتا. نتھنگ ٹو لوز والی بات. ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اے اللہ یہ بہتر ہے، یہ دے دے. اللہ نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں یہ اتنا بہتر تھا ہمیں نہیں ملا. اصل میں اللہ بہتر نہیں دینا چاہتا آپ کو، اللہ بہترین دینا چاہتا ہے آپ کو. اور دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے جہاں قتال کے حوالے سے ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیزوں میں ناگوار گزرے. جنگ بہرحال لڑائی ہوتی ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے بندہ. ایک شے تمہیں ناگوار گزرے وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے ایک شے تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو اسی میں تمہارے لیے شر ہو. اگلا جملہ کمال کا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بے شک. بچہ اگر انگارے مانگے تم کہتے تجھے نہیں پتا تیرا ہاتھ جل جائے گا. میں یہی کہتا ہوں نا میرے پاس علم ہے تیرے پاس نہیں ہے. اللہ فرما رہے بندے تجھے پتا نہیں مجھے پتا ہے. ایک شے کو تو شر سمجھ رہے اسی میں خیر ہوگی اور ایک کو تو بڑا اچھا سمجھ رہے اسی میں شر ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے. ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. میرے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ مجھے عطا کر دے. میرے پاس کوئی بہتری نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ مجھے دے دے. ہدایت صرف وہ مجھے دے دے تو مجھے مل جائے گی، ورنہ میں تو ہدایت کا بھی محتاج ہوں. تو یہ ایمان اگر ہمارا ہے کہ ہم محتاج ہیں ہر طرح سے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اور یہی چیز جب ہمیں احساس دلا دے گی کہ ہم محتاج ہیں تو اصل میں ہم اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر. جب ہم اپنے آپ شخصیت کو ڈیگریڈ کریں گے تب ہمیں رب کا قرب حاصل ہوگا. اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. شیطان نے اکڑنے کی کوشش کی، راندہ درگاہ ہو گیا. آدم جھک گئے نا اور اعتراف کر لیا، اللہ نے بلندی عطا کر دی، خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہوئے تو علم تو وہی علم ہے جو بندے میں حلم پیدا کرے گا. دعوت کا وہی عمل دعوت کہلائے گا جس میں عاجزی انکساری کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بندہ دعوت کا عمل کر رہا ہو. اور اسی طریقے پر یہ ہاتھ اٹھا دینا ہی تو اشارہ ہے، یہ پیشانی ٹکا دینا ہی تو اشارہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو جھکا دیا. بس یہ جھکنا ہی بندے کا اللہ کو پسند ہے. اور حدیث پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی گئی تھی، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اصل میں بات اثر اس وقت کرتی ہے جب آپ کے پاس علم کا بیک اپ بھی ہو، یعنی علم آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، کہنے کا سلیقہ بھی آتا ہو. اور کہنے کا سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا. افصح العرب تھے،
یعنی جس آدمی سے اصل میں ہمارا طریقہ یہ نا، ہم تو ایک خاص اسٹائل سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ابلاغ یہ تھا کہ وہ جس آدمی سے بات کرتے تھے اس کی ذہنی سطح، اس کی علمی استطاعت اور اس کے پس منظر کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے. ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے بہترین اسلام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام لوگوں کو سلام کو عام کرنا. بس. دوسرے نے یہی سوال کیا تو اسے کچھ اور جواب دیا. تو صحابہ کرام پوچھا یہ ایک ہی سوال تھا، مختلف قسم کے جواب. اس کی علمی سطح کچھ اور تھی، ذہنی سطح کچھ اور تھی، اس کی ذہنی سطح ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل میں یہ سلیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے، چاہیے کہ آپ جن لوگوں میں گفتگو کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں، یہ بالکل ٹیکنیکل سی بات ہے، جن لوگوں میں گفتگو کرتے تھے ان کا سماجی پس منظر بھی دیکھتے. اگر گاؤں والا ہے اس کی زبان بھی الگ ہوگی، اس کا محاورہ بھی الگ ہوگا، اس کا روزمرہ بھی الگ ہوگا، اس کا لب و لہجے بھی الگ ہوگا. رسول اللہ اسی انداز، اسی لب و لہجے اور اسی محاورے میں گفتگو فرماتے تھے. جہاں علمی لوگ بیٹھے ہیں وہاں علمی گفتگو ہوگی. یعنی کہ یہ طریقہ ابلاغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ حدیث مبارک میں ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو مختلف مواقع پر ایک ہی سوال کے مختلف جوابات اللہ کے رسول علیہ السلام دیتے تھے تو اس میں ایک اور حکمت بھی ہوتی تھی. ایک تو سامنے والے کا مسئلہ اصل میں کیا ہے، یا کبھی کسی کی تربیت میں کس معاملے میں کمی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے. مثلا ایک مشہور حدیث میں ذکر آتا ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے. فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. پھر عرض کرتے ہیں اوصنی، حضور فرماتے لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وصیت فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دین میں اور احکامات نہیں ہیں، بالکل ہیں، اور رہنمائی بہت ہے. ان صاحب میں غصہ کا عنصر زیادہ تھا، جو ان کی ترقی میں، جو کردار میں، روحانیت میں ترقی ہے اس میں رکاوٹ بن رہا تھا. تو اس کو پن پوائنٹ کر کے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس سے ایک اور بات پتہ چلی. ایک اور بات، ایک ہوتا ہے عام مجمع میں گفتگو، جمعے کا خطبہ ہوگا، ہم یہاں پبلک فورم ہے کیونکہ دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کوئی کانفرنس ہوگی، کوئی خطاب ہوگا، کوئی لیکچر ہوگا، تو اس میں ہر مزاج، ہر طبقے کے لوگ ہوں گے. تو وہاں تو انداز ہونا چاہیے مشترکات کا عموم کے اعتبار سے، اور اس میں دو تین انداز ایسے ہو جائے کہ ہر مکتب فکر کا یا ہر ذہنی سطح کا فرد کچھ لے لے اس کے اندر سے. ایک ہوتا ہے انفرادی سطح کا معاملہ. جب انفرادی سطح ہوگی تو پن پوائنٹ کر کے بات ہوگی. میں اپنے بچے سے بات کروں گا، میں اپنے شاگرد سے بات کروں گا، میں اپنے دوست سے بات کروں گا، میں اپنے پڑوسی سے بات کروں گا. اب پن پوائنٹلی بات ہوگی کہ بھئی غصے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، زبان کی تیزی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ذرا گفتگو بہت برے طریقے سے کرنے کا انداز کا معاملہ ہو سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ ذرا گفتگو میں کمی بیشی کا معاملہ ہو جانے کا. یہ ہے پن پوائنٹ معاملہ. تو تربیت اصلاً تو ہوتی ہے فردن فردن. تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں، خطاب آپ کہہ سکتے ہیں، واعظ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اجتماعی ہوگا. تربیت تو اصل بات ہے کہ پن پوائنٹلی. ہاں کبھی اجتماعی معاملات میں بھی کوئی خاص علاقہ ہو سکتا ہے، خاص افراد ہو سکتے ہیں، خاص موقع بھی ہو سکتا ہے کہ پن پوائنٹلی کسی چیز کو بیان کیا جائے. ورنہ عموماً جو ہے وہ مشترکات کی بات ہوگی، اصولی بات ہوگی، اور افراد کے ساتھ جب کلام ہوگا، انڈیویجولی جب بات ہوگی تو پھر اس طرح کی مثالیں آئیں گی کہ ذرا غصہ کم کیا کرو، غصہ مت کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ہے گفتگو کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے نا، ہمارے جب دروس ہو رہے ہوتے ہیں، درس کی جمع، درس ہو رہے ہوتے ہیں، واعظ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جب شروع ہوتے ہیں نا واعظ کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، تو پھر صدقہ جاریہ ہو جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. کہیں بول گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائیں. منع کیا گیا ہے صرف لوگوں کی استطاعت کے مطابق، اور جب تک وہ بور نہ ہو رہے ہوں اس وقت تک، ورنہ پھر اس کے بعد آپ کے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور پھر اگلی مرتبہ لوگ آئیں گے بھی نہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ واعظ ہوتا تھا، 2 مرتبہ ہوتا تھا. کچھ لوگوں نے اضافے کی بات کی تو 2 یا 3 مرتبہ ہفتے میں، یعنی کہ روز کا معاملہ ہو تاکہ لوگوں کا معاملہ ان کو بوجھ محسوس نہ ہو، کوئی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے. ایک بات. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک عجیب معمول، علیہ السلام آواز فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے
جب اللہ کے پیغمبر کبھی محسوس کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کچھ زیادہ ہو گئی ہے، آپ موضوع بدل دیتے تھے. واز ہو رہا ہے آخرت کے بارے میں، آپ موضوع بدل کر کوئی دنیا کی بات لے آیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ کا معاملہ برقرار رہے. اور کبھی برعکس کوئی دنیا کے اچھا حضور کا دنیا کے بارے میں گفتگو کرنا بھی دین ہی ہوتا تھا. دین ہی ہے، دین ہی ہے، یہ وہی دین بھی وہی ہے اور آخرت بھی، دنیا بھی وہی ہے. ہاں البتہ لیکن دنیاوی معاملات جنہیں ہم کہتے ہیں جو دین بنتے ہیں ان پر کلام ہوتا تھا، اور محسوس ہوتا کہ اس حوالے سے کچھ کلام تو حضور بھی موضوع بدل کر آخرت کا موضوع لے کر آ جایا کرتے تھے. یہ ہم جب پڑھیں گے، ویسے میں ناظرین کے ذمہ سامنے عرض کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ کمیونیکیشن کے ہی موضوع پر ماشاءاللہ آپ کا کلام ہے، گفتگو ہے، ٹیچنگ ہے، اور کراچی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے میس کمیونیکیشن کے اندر. ڈاکٹر صاحب کی اس موضوع پر کتاب بھی ہے ماشاءاللہ، وہ خود تو نہیں بیان کریں گے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کمیونیکیشن اسکلز کو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس کس انداز سے افراد سے، مختلف سطح کے افراد سے، دیہات والوں سے دیہاتی زبان میں بات کی ہے حضور نے. جی میں نے کہا نا، محاورہ بھی دیہاتی ہے، روزمرہ بھی دیہاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سیکھ کر دعوت دین کے عمل میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ کرنا تو ہے ہی ہے، ہم نے پچھلے کئی پروگرام سے بات ہوئی، فرض ہے ہمارا. بہتری کیسے آئے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بڑے بڑے عرب کے خطیب، بڑے بڑے جید عرب جو ہیں، وہ آج بھی ان کا یہی کیفیت ہے. وہ اپنے آپ کو عرب کا مطلب ہے کہتے ہیں ہم جاننے والے، ہم بولنے والے. بلکہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، عرب کے مقابلے میں دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ عجم، گونگے. ہم سارے عجمی ہیں. وہ اپنے علاوہ کسی کو بولنے والا کہتے ہیں سارے کے سارے گونگے. بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، اور انہیں کیا بولنا آتا ہوگا. جب رسول اللہ نے بولنا شروع کیا تو سارا عرب جو تھا وہ اپنی جگہ گونگ ہو کے رہ گیا، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. بس آپ بولتے تھے اور دنیا سنتی تھی. اور آپ کے خطبے، آپ کا خطاب، خطبات نبوی جو ہیں وہ مجتمع کیے گئے ہیں، وہ پڑھ کے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت ہوتی ہے، ایک ایک تقریر، خطبہ جو ہے آپ کا موجود ہے، اس کے ایک ایک لفظ اتنا جچا تلا ہے کہ اگر اس میں سے صرف حروف ربط جسے کا، کی، کے ہوتے ہیں، یہ نکال دیے، ہٹا دیے جائیں تو ظاہر ہے سارا وہی بگڑ جائے گا، تسلسل ہی بگڑ جائے گا. ایک لفظ بھی نہ اضافی ہے اس میں اور نہ ایسا ہے جس کے معنی نہ نکلتے ہوں. بالکل مختصر، جی، مدلل اور وسیع المعنی. جی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو آپ نے پہلے حدیث پیش کی تھی، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں. بے شک. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، الفاظ کی جامعیت، کلام کی جامعیت. اچھا اگلی بات، حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہمارے ہاں موجود ہیں احادیث کی صورت میں، اکثر وہ احادیث کتنے جملوں پر مشتمل ہیں؟ 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے. خطبات آپ کے ہیں اور طویل تقاریر نسبتاً کم ہیں. اور جب طویل ترین کلام کرنے پر بھی آئے ہیں تو دجال کے موضوع پر صبح سے بات شروع ہوئی ہے، شام تک بات چلی. اتنی طویل خطبات بھی حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک جملہ نپا تولا اور جامعیت کا حامل ہے. اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، اور اس زمانے میں تو شاعری اپنے عروج پر، شاعری کا فن سب سے بڑا فن تھا. خطابت اور شاعری، دو ہی تو اعزاز تھے اس قوم کے. 7 معلقات ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء کے دیوان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے تھے کہ جی. اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک پیش کیا ہے اور سورہ کوثر کسی شاعر نے کہیں کسی دیوار پر لکھی ہوئی دیکھی تو وہ دنگ رہ گیا. اسے پڑھ تو لیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورت مکمل ہو گئی. آگے وہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لبید ایک بہت مشہور شاعر تھے، اسلام لے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ کہ اب بعد القرآن، قرآن کے آ جانے کے بعد میں کچھ کہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال اس کا ایک اور پہلو کیا ہے، حضور کو جو قرآن عطا ہوا وہ جامعیت کی انتہا پر، حضور کو قرآن پاک کے ساتھ اور وحی عطا ہوئی جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، جامعیت کی انتہا پر. تو جب ہم اپنی دعوت کے کام میں قرآن پاک کو شامل کرتے چلے جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کو شامل کرتے چلے جائیں،
تو ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا. ہم میں وزن نہیں ہے, میں کوئی وجہ ہماری بات میں کچھ نہیں ہے. جب اللہ کی بات شامل ہوتی جائے, پیغمبر علیہ السلام کی بات شامل ہوتی چلی جائے, اور ہاں ہمیں اس کے تابع رہ کر چلنا چاہیے. یہ جو بڑا غلط معاملہ ہو جاتے ہیں نا, ہم اللہ معاف کرے, ہم اپنے مطلب کی بات قرآن پاک سے بیان کریں. استغفر اللہ, اللہ یہ محفوظ بہت برا مرض ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ بہت برا مرض ہے کہ اپنی کسی بات کو بعض اوقات کیا دیکھ لیجئے, سوشل میڈیا پہ سب کچھ پڑا ہوا نظر آتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی کسی خواہش کو قرآن کی آیات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ آیتیں گڑھ کر ڈھونڈتے ہیں اور لاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن نے یہ کہا ہے, احادیث ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ کس قدر ظالمانہ رویہ ہے یہ ہمارا. حالانکہ اتباع قرآن کا حکم ہے, اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں تابع ہونا ہے قرآن پاک کے, ہمیں تابع ہونا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کے, نہ کہ اپنے مطلب کی بات پہلے ہم طے کر لیں, اب وہاں سے لانے کی استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. اپنی مطلب کی بات, اپنے مفاد کی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا, اس کے معنی و مفاہیم کو تبدیل کر دینا, یہ انتہائی خوفناک بھی ہے اور انتہائی تکلیف دہ, اور اللہ اپنی امان میں رکھے. بلکہ مجھے معاف کیجیے گا, میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن بعض اوقات تو کفری صورتحال پیدا ہے. اللہ کا کلام اگر آپ تبدیل کریں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے, آپ کا ایمان تو ضائع ہو جائے گا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق. اپنے مطلب کی باتیں نہ, ہمیں قرآن کے تابع ہو کر چلنا ہے, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع ہو کر چلنا ہے. جب یوں چلیں گے تو ہمارا بھی علم نافع بنے گا, اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا, اور یہ مخلوق کے لیے منفعت اور نفع کا باعث بھی بنے گا. اور دعوت کا کام, جس پر مستقل بات کرتے آئے ہیں, دعوت کے کام کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. میں کتنا بڑا بھی عالم ہوں, کتنا بڑا بھی پروفیسر ہوں, کتنا بڑا بھی جید عالم ہوں اپنے وقت کا, کوئی ماہر لسانیات ہوں, کچھ بھی ہوں, میرے تمام علوم کی بحث جاری ہو, سب کچھ ہو رہا ہے, اور کوئی مجھ سے کہے کہ لیکن قرآن یہ کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے, مجھے فوراً سرنڈر کر دینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا. تو میرا علم, میرا فہم, میری ریسرچ جہاں بھی ہے, نہیں, حضور نے یہ فرما دیا, میری بات نیچے ہو گئی. قرآن نے کہہ دیا, میری بات نیچے ہو جائے. میری ویلیو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بات آ جائے اور کہا جائے قرآن کا حوالہ یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث تو یہ کہتی ہے, میرا کھیل ختم ہو گیا. پھر مجھے فوری طور پہ سرنڈر کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, اس نے کہ اب میری بات میں کوئی وزن نہیں رہا, ختم ہوگی ساری بات. ناظرین محترم, اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم ذریعہ بن سکیں کسی بات کو آگے بڑھانے کا. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جامع ترمذی کی ایک طویل حدیث کا آخری جملہ ہے, جس نے قرآن کریم کی طرف لوگوں کو دعوت دی, اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. حدیث شریف مکمل. قرآن کے تابع ہو کر دعوت کا کام کریں, دوسرے سنیں نہ سنیں, سب سے پہلے ہدایت ہمیں ملے گی انشاءاللہ. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.